ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا ان سے پوچھ لیں. میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا. پھر او. جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی پبلک سیکٹر تو کبھی ایفیشینٹ نہیں ہوتا, پبلک سیکٹر تو کبھی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن میاں نواز شریف نے ہمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کامیاب ایک بڑی محنتی ٹیم کے ذریعے یہ انہوں نے اچیو کر لیا. اب اس کے بعد آج تک پرائیویٹ سیکٹر نے LNG کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں, بڑے ادب سے, آپ بہت عظیم لوگ ہیں, کہ خدا را کچھ قربانی اشرافیہ کو دینی ہوگی اگر اس ملک کو چلنا ہے, کچھ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے. اب دیکھیے کہ اپنا افغانستان آپ کی 4-5 لاکھ آپ کی چینی سمگل ہو جاتی تھی. اب سمگلنگ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. وہ ہمیں اسپیس ملی, ہم نے ایکسپورٹ کر دی چینی اور $5.5 بلین آپ کو مل گیا. چاول آپ کا ایکسپورٹ ہوا, $3-4 بلین چاول آپ کو مل گیا. تو یہ کیا ہے. آپ آج دیکھیں کہ اپنا روٹی پنجاب میں آٹا صوبوں میں سستا ہے, چینی سستی ہے, آپ کا گھی سستا ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. مگر آپ پھر اگر یہ کہیں کہ جناب یہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ایگریمنٹس تھے, مانتا ہوں, لیکن آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اگر آپ اس کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھیں گے تو پھر جوابات سارے غلط نکلیں گے. اگر آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں ہونی چاہیے اور اس کے لیے پھر کیوں یہ ایفرٹ کی گئی. تو میں اور یہ پہلی ایفرٹ نہیں ہے, پچھلی حکومت نے میری کی تھی اور راستے میں چھوڑ دیا تھا. یہ سب گواہ ہیں, میرے دوست جانتے ہیں. یہ ایفرٹ جو ہے ایک سیریس ایفرٹ ہوئی اور اس کو کامیابی ملی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں جانتا ہوں میرے بعض کولیگز اس سے اتفاق نہیں کرتے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو تفصیل سے بات بتا دی. دیکھیے کہ تاری دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ دیکھیے جاپان, میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا ان سے پوچھ لیں. میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا. پھر او. جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں, کام نہیں رکا, پروڈکشن جاری ہے, مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. یہاں پر تو جناب اسلام آباد پر اپنا لشکر کشی ہو جاتی ہے, اور ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے. ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے. یہ غریب قوم ہے, کون اس کا حساب دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنا سیاست میں نہیں جاؤں گا آج, کیونکہ پھر اگر الیکشن کی بات ہوئی تو بات بہت دور تک جائے گی. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو بنانا ہے, ملک کو بنانا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کہ ہماری ٹیم نے IMF سے پورا کیس لڑا, اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں 19 ان سے اپنا لے لیا کہ جناب یہ آپ نے پہلے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں, یہ آپ کریں. اس میں کراچی میں, اپنا پورٹ قاسم میں, پورے پاکستان میں وہ ایکسپورٹ زونز ہیں. یہ ایفرٹ کی گئی. پہلے IMF نے انکار کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جینوئن کیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں, یہ وہ ایفرٹس ہیں جو کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے, محنت کریں گے اور دن رات محنت کریں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے. جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ, اور سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے معاشی ترقی کے ساتھ, لازم و ملزوم ہے. اس کے لیے ہم بالکل اپنا پوری کلیئرٹی ہے. اور چارٹر آف اکانومی اسی خادم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پہلی مرتبہ جب کہا تو ایک بڑی حقارت کے ساتھ, پایا حقارت کے ساتھ میری اس آفر کو ٹھکرایا گیا. پھر میں نے دوبارہ اس کو کیا. تو آج بھی ہم
چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں. اگر چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک تحمل، برداشت، ہارمنی کی انتہائی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. سولر از دا نیم آف دا گیم. میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں. اگر ہمیں اپنے جو دقیانوسی، جو گیس گزلنگ، ہمارے جو ان ایفیشینٹ جو پروجیکٹس ہیں، آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں. ایک جو جینکوز ہیں، ان میں جو جنک ہے یہ بند پڑا ہے کئی سالوں سے، سکریپ ہے بالکل، مگر ان جینکوز کی رکھوالی پتہ کون کر رہے ہیں؟ جو 7 ارب روپیہ سالانہ تنخواہیں لیتے ہیں. 7 ارب روپیہ 1 کلو واٹ بجلی پیدا نہیں کرتے، 1 کلو واٹ. اور وہ جنک ہے، جنک بند پڑا ہے سارا سال سے، مٹی اور وہ بالکل دفن ہو چکا. اور اب ہم نے جناب اس کو کہا کہ آپ بیچیں. اس کے لیے میں تفصیل میں جا رہا، انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی طریقے سے جو شمسی توانائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مالا مال کیا، بلوچستان میں سب سے زیادہ شعائیں ہیں، جنوبی پنجاب میں اس کے بعد شعائیں ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ بغیر تیل گیس کے ہم بجلی پیدا کر لیں. بلوچستان میں ہم نے الحمدللہ وہاں کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر 28,000 جو ٹیوبویلز ہیں ان کا ہم نے منصوبہ وہ شروع کیا ہوا ہے. بہت اس میں وفاق بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور بلوچی حکومت بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر سولرز کا بہت بڑا منصوبہ بنایا. سندھ میں بھی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں یہاں پر جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. شمسی اپنا یہ ہماری پن بجلی، اس کے لیے ہمیں ریزروائرز چاہیے آبپاشی کے لیے. بٹ سولر از دا نیم آف دا گیم. میں یہ آپ سے بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں فورن انویسٹمنٹ سورس میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز میں پروفٹ دینا پڑے گا. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کے مشورے کے بغیر، نہ آپ کو پوچھا کسی نے، نہ مجھے کسی نے پوچھا، پچھلے 2 سالوں میں 6,000 میگا واٹ سولر پرائیویٹ سیکٹر نے لگا لیا ہے. اس سے اور بڑی کامیابی آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر اینڈ موو فارورڈ. اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سرکاری جو ایس او ایز ہیں، پی آئی ہو یا دوسرے، جہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ کھربوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، یہ ہو، دس از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. دا بزنس آف دا گورنمنٹ از ٹو پروموٹ بزنس ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ. یہ ہے وہ طریقہ قوموں نے اپنایا اور دنیا میں آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جائیں گے. اور سردار صاحب نے بہت شاندار، انہوں نے وہاں پر اپنے کام کیا. بورڈز لے کے آئے، نئے بورڈز. ان کے لیے آپ ذرا بگ ہینڈ ٹو ہینڈ نئے بورڈز میں. اور ان نئے بورڈز میں ان کا سکا بھائی ملتان کا چیئرمین تھا. انہوں نے یہ میرے پاس خود آئے، ان کا وزیر اعظم، جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل بورڈز ہوں گے اور پروفیشنل ہوں گے، تو میں اپنے بھائی کو وڈرا کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسپرٹ جس سے یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کرے گا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی ٹی، زراعت، ایکسپورٹس، یہ، اور پھر جو ہماری جو ہے کان کنی یا ہمارے جو مائنڈ منرلس، یہ G2G ہم چلا رہے ہیں، بہت شاندار چل رہا ہے. یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت، مریم نواز صاحبہ آپ کے ساتھ مل کر، سندھ کے چیف منسٹر شاہ صاحب سے مل کر، بلوچستان کے جناب نواب صاحب سے مل کر، اور کے پی میں جو کے پی کی چیف منسٹر ان کے ساتھ مل کر، ہم ان 3-4 ایریاز میں آپ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانا چاہتے ہیں، جس سے کہ یہ ملک تیزی سے آگے دوڑے اور پھر کبھی واپس مڑ کے نہ دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ انشاءاللہ، اور یہی اسپرٹ ہے آج کے اس ہوم گرون پروگرام کی، ٹائٹلڈ اڑان پاکستان. اور اس حوالے سے میں وہ ڈلیوری یونٹ کی ساری بات ہوگی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اٹ ول بی
repetition and waste of your very valuable time. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا. آئیے آج ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز کریں, اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے, اصرار اور قربانی سے کام لیں گے, تو جو دور افتادہ علاقے ہیں, جو اس ترقی کی دوڑ میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے, تو صحیح معنی میں یہ ایک قائد اعظم کا پاکستان بنے گا, اور ان عظیم شہیدوں کی روحیں ان کو تسکین ملے گی